بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2، 3، 4 تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ انفال کی پہلی آیت کریمہ میں غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ کیا گیا تھا، اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا تذکرہ کیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا. تو کل میں نے ذکر کیا کہ اس میں 3 طبقے ہو گئے تھے. ایک نے تو کافروں کا تعاقب کیا، دوسرے نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا، اور تیسرے طبقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا. تینوں نے آپس میں دعویٰ کیا کہ مال غنیمت کے حقدار ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان صحابہ کرام کا یہ عمل پسند نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری کہ مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے. تم لوگوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. کسی کو دعوے کا حق نہیں ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کا مستحق ہوں. اور تمہاری شان کے بھی یہ خلاف ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے. اس کی شان بڑی ہی عظیم الشان تھی، اعلیٰ اور عرفہ تھی. ان کا معمولی عمل بھی اگر کوئی خلاف شان ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کر دیتے تھے. اور صحابہ کرام کا یہ عظیم الشان کارنامہ تھا کہ وہ ہر اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو بصر و چشم قبول کرتے تھے، کیوں طرح نہیں کرتے تھے. تمام صحابہ کرام کے درمیان جو تھوڑی سی نا اتفاقی ہوئی تھی مال غنیمت کے لینے میں دینے میں، اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کے اتارنے پر فوراً ان کے دل صاف ہو گئے اور سب مل گئے آپس میں. اس وقت جو آپ کے سامنے آیات پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں انہی مومنین کی چند صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں. مومن کے اندر یہ صفات ہونا چاہیے، یہ علامتیں ہونی چاہیے، یہ شان ہونی چاہیے مومن کی. اور اگر کسی کے اندر یہ ساری صفات نہیں ہے، اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، تو ان کمیوں کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور اگر ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ ساری صفات موجود تھی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان میں سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نام کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی سے اس کے دل بالکل لرز جاتے ہیں. اللہ کا نام سامنے جب آتا ہے، اس کے قلوب کے اندر ایک قسم کا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر اور خوف کے مارے. یہ مومن کی شان بیان کی گئی ہے. اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. قرآنی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ اس بات سے علماء مفسرین نے نتیجہ نکالا ہے کہ اچھے ماحول میں، اچھے لوگوں میں، اچھی مجلس میں رہنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، اور برے ماحول میں، بری مجلس میں، بری صحبت میں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایمان کے اندر بھی زنگ لگ جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے کپڑوں میں میل کچیل کی وجہ سے گندگی آ جاتی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، لانڈرنگ کے اندر ڈالا جاتا ہے کپڑوں کو، اس کو صاف کرنے کے لیے صابن لگا کر کے اس کو دھویا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے اندر بھی میل آتا ہے تو اس میل کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، اچھے آدمیوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے. اس سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے. صحابہ کرام کی یہی تو شان تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ لوگ بیٹھتے تھے اور اس کا ایمان تازہ ہوتا تھا اور اس کا ایمان بڑھتا رہتا تھا. تو کیا فرمانا اللہ تعالیٰ، مومن کی صفت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. مومن کی صفت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. اپنے اسباب پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی قوت پر، ان چیزوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا بھی ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ فرماتے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ہر معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، ان کی رکاوٹوں میں، ان کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا کہتا ہے، مددگار اور حامی ہوتا ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. توکل کا مطلب اسباب کا چھوڑنا، اسباب کا چھوڑنا توکل کا مطلب نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسباب کا اختیار کرنا. اسباب کے اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اگر اسباب کو اختیار کرنا منع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں میں دیکھے علاج بھی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل سے بڑا کس کا توکل ہو سکتا ہے؟ جنگ بدر میں رات بھر پہلے تو آپ نے تیاری کی، ہتھیاروں کا انتظام کیا، صحابہ کرام سے مشورے لیے. یہ سب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعاؤں میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھا، تعلق قائم کیے رکھا، فتح کی دعا مانگتے رہے. اگر اسباب کو اختیار کرنا منع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرہ کیوں استعمال کرتے؟ خود جو سر کے اوپر آج کل کے زمانے جس کو ہیلمٹ کہتے ہیں، بچاؤ کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. پولیس والے زرہ کا استعمال کرتے تاکہ گولی وغیرہ کا اثر نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہ استعمال کی ہے. اگر اسباب کا اختیار کرنا منع ہوتا تو آپ ہتھیار دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے اس کو کیوں استعمال کرتے؟ آپ تلوار کیوں رکھتے؟ گھوڑے کی فضیلت کیوں بیان کرتے؟ قرآن کے اندر بھی گھوڑے کی فضیلت بیان کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری مسلمانوں کو حکم دیا، ہر وقت جہاد کے حالت میں رہنا چاہیے مسلمانوں کو. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی بچاؤ کے لیے. اگر اللہ کے بھروسے کا مطلب یہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کیوں کھدواتے؟ چھوڑ دیتے، چلو بھائی اللہ پر بھروسہ کریں گے، جو ہوگا ہوگا، دیکھا جائے گا. تو توکل کا یہ مطلب ہم نے جو سمجھا ہے، اسباب کو چھوڑ دینا، اس کا مطلب ہرگز نہیں. بیمار اگر کوئی ہوا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوا لے کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. دوا پر بھروسہ نہیں کرنا، استعمال کرنا ہے. دوا پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دوا ہم کو نقصان یا فائدہ پہنچائے گی، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. دوا لینی ہے، لے کر کے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو شفا ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو شفا نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر ایک چوتھی چیز بیان کی گئی، اقامت صلاۃ. دیکھیے دو چیز، ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا. دونوں میں بہت فرق ہے. نماز کا قائم کرنا الگ ہے، نماز کا پڑھنا الگ ہے. نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا یہ ہے کہ ہم نے آ کر کے یوں نیت باندھ لی، جیسا تیسا رکوع کر لیا، جیسا تیسا سجدہ کر لیا، دل میں ویسا کر لیا، نہ ٹھیک سے رکوع کیا، نہ ٹھیک سے سجدہ کیا، نہ ٹھیک سے کھڑے رہے. یہ کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا ہے. قائم کرنا کیا ہے؟ یہاں پڑھنا نہیں ہے، یہ نہیں کہا پڑھنا، قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو اس کے واجبات اور فرائض کی رعایت کرتے ہوئے. کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں،
ٹھیک سے قیام کرنا، ٹھیک سے رکوع کرنا، ٹھیک سے سجدہ کرنا، سارے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ قائم کرنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے۔ پڑھنا تو یہ کہ سورت اس نے بنا لی، کھڑا ہو گیا، رکوع جیسا تیسا کر لیا، سجدہ جیسا تیسا کر لیا، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ نماز کا پڑھنا ہے۔ قائم کرنا اچھی طریقے سے، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے، تعدیل ارکان، ہر رکن کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ جو ہے اقامت صلاۃ ہے۔ تو اقامت صلاۃ بھی مومن کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، یہ بھی مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، جو بھی مسلمان کو مال دیا ہے، اس مال کو خرچ کرنا، یہ مسلمانوں کی امتیازی شان ہے۔ کسی اور قوم کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ دیکھیں ہندوستان کے اندر لاکھوں مدرسے، ہزاروں نہیں، لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، مساجد کا انتظام ہو رہا، مدارس کا انتظام ہو رہا، خیرات کا انتظام ہو رہا، بیت المال سے مسلمانوں کو دیکھیں تعاون کیا جا رہا۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ کتنے بھی برے حالات ہوں۔ ابھی دیکھیے کرونا ہوا، یاد آئی ابھی بات، کرونے کے موقع پر دیکھیے مسلمانوں نے کتنا ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، کھانے کا انتظام، چاول کا انتظام، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ یہ دوسری قوم کی شان نہیں ہے کہ مدارس کا چلانا۔ دیکھیے دوسری قومیں کہاں ہیں مدارس، مساجد، مدارس، تنخواہیں قوم کے پیسوں سے دی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کے جو مناظر ہیں ان کی تنخواہ تو سرکار دے رہی ہے، قوم سے اس کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، یہ بھی مومن کی شان اور مومن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی، اس کے اندر یہ جو 5 صفات میں نے ابھی بیان کی، 5 صفات اگر کسی کے اندر پیدا ہو گئی اور ان 5 صفات پر عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ آخری آیت میں وہ چیز پڑھی گئی، 3 چیزوں کا وعدہ۔ ایک تو یہ درجات کی بلندی کا وعدہ کیا گیا کہ ہم مومن بندوں کے درجات کو بلند کر دیں گے، اور دوسرا وعدہ کیا کیا گیا، اس کو ہم معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے۔ ہم کو آپ کو کیا چاہیے، ہم نماز اسی لیے پڑھ رہے ہیں، تلاوت اسی لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، جنت کے حقدار بن جائیں۔ مقصد تو یہی ہے نا، یہ دین کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ انشاءاللہ رمضان ہم کو ملے گا، رمضان کے اندر روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی مسلمان ادا کریں گے۔ اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی مل جائے۔ اور اس کے بعد تیسرا وعدہ یہ کیا گیا، رزق عمدہ رزق دینے کا وعدہ کیا گیا۔ 5 صفات جب مومن کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے، اور عمدہ رزق اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان تمام صفات کو پیدا فرمائے، جنت کا حقدار بنائے، جہنم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک۔